بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم حصہ قواعد کا ایک اہم جز تذکیر و تانیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ تذکیر و تانیث ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک زباندان کو جاننا ضروری ہے۔ یہ عام بول چال میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، خاص طور سے ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، بہار اور جھارکھنڈ کا علاقہ، اس میں ان طلباء کے لیے بہت دشواری ہوتی ہے جن کی مادری زبان اردو تو ہے لیکن وہ بولنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم تذکیر و تانیث پر بات کریں گے۔ تذکیر مذکر سے ہے اور تانیث مؤنث سے۔ تذکیر کو میل کہہ سکتے ہیں انگلش میں اور تانیث کو فیمیل۔ اب یہاں دو کالم بنے ہوئے ہیں، یہاں ایک طرف مذکر ہے، دوسری طرف مؤنث ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم۔ لڑکا کھیلتا ہے، لڑکی کھیلتی ہے، دادا آئے تھے، دادی آئی تھی، دھوبی آئے گا، دھوبن آئے گی، راجا اچھا ہے، رانی اچھی ہے، ہرن پکڑا گیا، ہرنی پکڑی گئی۔ کالم نمبر 1 کے فقروں میں لڑکا، دادا، دھوبی، راجا اور ہرن ایسے الفاظ ہیں جو نر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کالم نمبر 2 کے فقروں میں لڑکی، دادی، دھوبن، رانی اور ہرنی ایسے الفاظ ہیں جو مادہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں۔ آپ نے اوپر کے فقروں میں دیکھا کہ نر اور مادہ چیزوں کے نام کے ساتھ فعل کی شکل بھی بدل گئی، یعنی ورب کی شکل بھی بدل گئی، یعنی فعل صیغہ مذکر سے صیغہ مؤنث میں بدل گیا۔ اس طرح ہر تذکیر و تانیث کے ساتھ، خواہ وہ حقیقی جاندار ہو یا غیر حقیقی یعنی غیر جاندار، فعل کا صیغہ بھی اسی اعتبار سے مذکر یا مؤنث میں بدل جاتا ہے، جیسا کہ اوپر کے فقروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اقسام کی طرف، قسموں کی طرف۔ اقسام تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث کی مندرجہ ذیل 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، تذکیر و تانیث حقیقی، یعنی اس کی تعریف ہم اس طرح کر سکتے ہیں: جس جاندار اسم یعنی نر کے مقابلے میں اس کی مادہ اور مادہ کے مقابلے میں اس کا نر ہو، اسے تذکیر و تانیث حقیقی کہتے ہیں، جیسے گھوڑا، گھوڑی، گائے، بیل، مرد، عورت، مرغا، مرغی وغیرہ۔ دوسری ہے تذکیر و تانیث غیر حقیقی۔ وہ اسم یعنی نون جو بے جان ہوں، ان کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی کہتے ہیں، مثلاً قلم، گھڑی، جوتا، موتی وغیرہ۔ یہ سب بے جان ہیں، اسی لیے اسے بولیں گے غیر حقیقی۔ نوٹ لکھا ہوا ہے۔ کبھی کبھی بے جان چیزوں کو اس کی چھوٹائی یا بڑائی ظاہر کرنے کے خیال سے بھی مؤنث یا مذکر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے پلنگ سے پلنگڑی، جوتا سے جوتی، پتیلا سے پتیلی، پہاڑ سے پہاڑی، ٹوکرا سے ٹوکری، گھنٹا سے گھنٹی وغیرہ۔ پہلے ہم تذکیر و تانیث حقیقی پر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم غیر حقیقی کی طرف آئیں گے۔ اب یہاں کچھ مثال دیکھ کر ثابت کریں گے۔ نمبر 1، ذیل میں جاندار اسم کو مذکر اور مؤنث لکھے گئے ہیں، ان میں مذکر اور مؤنث کے لیے جدا جدا الفاظ مخصوص ہیں: مرد کا عورت، بھائی کا بہن، باپ کا ماں، دولہا کا دلہن، خان کا خانم، غلام کا باندی، خواجہ کا خاتون، ابا کا اماں، ماموں کا ممانی، جن کا پری، بیل کا گائے،
میاں کا بیوی، نواب کا بیگم، خسر کا خوش دامن، خسر یعنی سسر، خوش دامن مطلب ساس، سسر ساس، راجا رانی، بندہ بندی، خالو خالہ، پدر مادر۔ یہ ہو گیا۔ اب دوسرے کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 2، عربی زبان کے بہت سے الفاظ بطور مذکر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کی مؤنث بنانے کے لیے ان کے آخر میں، لفظ کے آخر میں عموماً ہے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے عام طور پر۔ اب دیکھیے، قاتل سے قاتلہ، معلم سے معلمہ، ملک سے ملکہ، ملازم سے ملازمہ، سلطان سے سلطانہ، عقیل سے عقیلہ، محترم سے محترمہ، شکیل سے شکیلہ، جمیل سے جمیلہ، شاہد سے شاہدہ، والد سے والدہ، پاک سے بالغہ، عالی عالیہ، سلمہ سلمہ، مصنف مصنفہ، وارث وارثہ، معظم معظمہ، صاحب صاحبہ، شاعر شاعرہ، حسین حسینہ، ساحر ساحرہ۔ نمبر 3 ہے، اگر اسم مذکر کے آخر میں الف یا ہے ہو تو اس کی مؤنث بنانے کے لیے الف یا ہے کو ہٹا کر عموماً یہ لگا دیتے ہیں، بڑی یہ، جیسے گھوڑا سے گھوڑی، مرغہ سے مرغی، گدھا سے گدھی، پوتا سے پوتی، بیٹا سے بیٹی، لڑکا سے لڑکی، دادا سے دادی، چچا سے چچی، بوڑھا سے بوڑھی، لنگڑا سے لنگڑی، شہزادہ سے شہزادی، نواسہ سے نواسی، اندھا سے اندھی، بکرا سے بکری، بھتیجا سے بھتیجی، سالہ سے سالی، نانا سے نانی، پھوپھا سے پھوپھی۔ نمبر 4، پیشہ اور ذات کے لحاظ سے ذیل میں کچھ مذکر اور مؤنث الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ مذکر سے مؤنث بنانے کا کوئی خاص قاعدہ کلیہ نہیں ہے، مگر عموماً مذکر کے آخری حرف کو ہٹا کر نون لگا دیا جاتا ہے، جیسے مالی سے مالن، دھوبی سے دھوبن، درزی سے درزن، قصائی سے قصائن، جوگی سے جوگن، مراسی سے مراسن، بھنگی سے بھنگن، ناگ سے ناگن، یہودی سے یہودن، نائی سے نائن، سقا سے سقن، چمار سے چمارن، تیلی سے تیلن۔ نمبر 5 ہے، کچھ ایسے اسماء ہیں، نام ہیں، نون ہیں، جس کے مذکر کے آخر میں نی، یہ، نون یہ یا الف نون یہ لگا دینے سے اس مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے کبوتر سے کبوتری، فقیر سے فقیرنی، بھوت سے بھوتنی، پٹھان سے پٹھانی، ڈاکٹر سے ڈاکٹرنی، استاد سے استانی، برہمن سے برہمنی، مور سے مورنی، ڈوم سے ڈومنی، ہرن سے ہرنی، شیر سے شیرنی وغیرہ۔ بعض مذکر اسموں کے آخر میں تبدیلی کر کے یا بغیر تبدیلی کے یا بڑھا دینے سے اس کی مؤنث بن جاتی ہے، جیسے کتا سے کتیا، بندر سے بندریا، چوہا سے چوہیا وغیرہ۔ نمبر 7 ہے، بعض جانور خواہ نر ہوں یا مادہ ہمیشہ مذکر ہی استعمال ہوتے ہیں، ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کوا، گدھ، چیتا، کچھوا، جگنو، طوطا، مچھر، سانپ، تیندوا، نیولا، اژدہا، کھٹمل، الو، خرگوش، چمگادڑ، باز، جھینگر وغیرہ۔ نمبر 8 ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جو ہمیشہ مؤنث ہی بولے جاتے ہیں، خواہ وہ نر ہی کیوں نہ ہوں، مثلاً مینا، مینا، قمری، چیل، مکڑی، چھپکلی، گلہری، بطخ، لومڑی، فاختہ، چھچھندر، مکھی، کوئل، مچھلی وغیرہ۔ نمبر 9 ہے، بلبل کو مذکر اور مؤنث دونوں جنسوں میں بولا جاتا ہے، مثال بھی یہاں پہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں مؤنث غیر حقیقی کی طرف۔ غیر حقیقی سے مراد ہے وہ چیزیں جو بے جان ہیں، عموماً ان کی تصغیر و تانیث فرضی ہوا کرتی ہیں، جملوں میں استعمال کرتے وقت ان کے مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا چاہیے،
چونکہ بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث کا ذکر ہے جو اپنا نر یا مادہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کے سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ ذیل میں چند نشانیاں یا علامتیں دی جا رہی ہیں، ان کی مدد سے آپ کو کسی حد تک مؤنث یا مذکر سمجھنے میں مدد ملے گی، مگر یاد رکھیے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے جو ہر اسم کی تذکیر و تانیث پر پورا اترے۔ پہلی نشانی بے جان مذکر کی الف اور ہے ہے۔ نمبر 1، اپنے اسم کے آخر میں الف یا ہے ہو وہ عموماً مذکر ہوتے ہیں، جیسے پنکھا، پائجامہ، پروانہ، دریا، سونا، تالا، نالا، افسانہ، چہرہ، گناہ، چولہا، پودا، تارا، دکھ، سکھ، بندہ، دانا وغیرہ۔ لیکن قضا، فضا، دعا، ہوا، راہ، تنخواہ اور درگاہ یہ مؤنث ہیں۔ ذیل میں نمونے کے طور پر کچھ مذکر اور مؤنث کی مثالیں دی جا رہی ہیں، یہ آپ دیکھ لیجیے گا۔ مچھر مذکر ہے، مچھلی مؤنث ہے۔ بادام مذکر ہے، جناب مؤنث ہے۔ محاذ مذکر ہے۔ کھٹمل قرآن انجیل پورے ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے، پوری اچھی خاصی مثالیں دی گئی ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کو آتے ہیں، کسی اسم مصغر کے لیے مذکورہ بالغ قاعدہ عائد نہیں ہوتا، جیسے پوڑیا، ڈبیا، لٹیا، کٹیا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے، تمام مہینوں اور دنوں کے نام سوائے جمعرات کے مذکر استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 ہے، دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر استعمال ہوتے ہیں، جیسے لوہا، سونا، پیتل، تانبا، نیلم، لال، یاقوت وغیرہ۔ صرف چاندی مؤنث بولی جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے، جس حاصل مصدر کے آخر میں پن آتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، جیسے لڑکپن، بچپن، بانکپن۔ نمبر 5 ہے، جس لفظ کے آخر میں دان ستان ہوتا ہے وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے کوہستان، روشن دان، قلم دان، ہندوستان۔ نمبر 6 ہے، جس لفظ کے آخر میں یائے معروف یعنی گول والی یہ ہو اسے عموماً مؤنث بولتے ہیں، جیسے ٹوپی، چھری، قینچی، چاندی، پیالی، دری، سوئی، چاندی، سفیدی، چاندنی، ہلدی، جڑی بوٹی وغیرہ۔ لیکن دہی، گھی، ہاتھی، موتی اور پانی مذکورہ بالا اصولوں سے مستثنیٰ ہے، یعنی یہ مذکر بولے جاتے ہیں۔ نمبر 7 ہے، بیشک تر الفاظ جن کے آخر میں ہے ہو مؤنث ہوتے ہیں، جیسے پناہ، راہ، راکھ، درگاہ، تنخواہ، جگہ، سوجھ، توجہ وغیرہ۔ نمبر 8، ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا ہو عموماً مؤنث ہوتے ہیں، جیسے کیمیا، دنیا، اڑیا، چڑیا، چھالیا وغیرہ۔ نمبر 9، تمام سیاروں اور ستاروں کے نام مذکر ہوتے ہیں سوائے زمین، مشتری اور زہرہ کے۔ نمبر 10، تمام پہاڑوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ نمبر 11، کتابوں، زبانوں اور نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ نمبر 12، بے جان چیزوں کے نام جن کے آخر میں تے آئے وہ مؤنث کی علامت ہے، جیسے شکایت، رات، موت، چھت، رحمت، رخصت، ذلت، حیات، عزت، جہالت وغیرہ۔ نمبر 13 ہے، فارسی کے جس حاصل مصدر کے آخر میں شین ہو وہ مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے نازش، کوشش، آرائش، آزمائش، بارش، پرورش، گردش، نمائش۔ نمبر 14 ہے، کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک معنی میں مذکر تو دوسرے معنی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، جیسے غرض، عرض، اس نے میری عرضی سنی۔ نمبر 2 ہے، اس کپڑے کا کیا عرض ہے۔ اس طرح بہت سے الفاظ ہیں، مثلاً آب، گھڑیال، کان، چاہ، گزر، تال وغیرہ۔
15 نمبر ہے اردو زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو مذکر اور مؤنث دونوں طرح بولے جاتے ہیں، یعنی یہ الفاظ اگر ایک جگہ لکھنؤ میں مؤنث بولے جاتے ہیں، دوسری جگہ یعنی دلی میں مذکر، جیسے نقاب، املا، گیند، طرز، درود، مالا، فاتحہ، فکر، بلبل وغیرہ۔ بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث معلوم کرنے کا طریقہ۔ بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث معلوم کرنے کا طریقہ۔ آپ نے اوپر کی مثالوں کے ذریعے دیکھا کہ غیر حقیقی یعنی بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث معلوم کرنے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، صرف چند نشانیاں ہیں، مگر آپ کو سب سے آسان اور اچھا سا طریقہ بتاتے ہیں جس کے ذریعے ہم معلوم کر سکیں کہ فلاں لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ طریقہ کیا ہے؟ کسی مصدر کے بننے والے فعل یا صفت کے ساتھ اس لفظ کو دل ہی دل میں جملہ کے اندر استعمال کریں۔ اگر اس جملے کا فعل مؤنث یا اسم صفت مؤنث ہے تو وہ لفظ یقیناً مؤنث ہے۔ اس کے برعکس اگر اس جملے کا فعل یا اسم صفت مذکر استعمال ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ لفظ جس کو آپ نے جملے میں استعمال کیا ہے وہ مذکر ہے۔ تنہا کسی بے جان چیز یا لفظ کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر آپ کے لیے ذرا مشکل ہے۔ ہاں، اگر اس لفظ کو جملوں کے ساتھ استعمال کریں تو وہ لفظ از خود اپنی تذکیر و تانیث کے مطابق فعل یا صفت کو صیغہ مذکر یا مؤنث میں لائے گا۔ اگر مذکر کی جگہ مؤنث اور مؤنث کی جگہ مذکر استعمال ہوا ہے تو جملے کی غلطی اور بھدے پن سے آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لفظ کی تذکیر و تانیث میں غلطی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے امتحان میں پوچھا جائے کہ ذیل کے الفاظ مذکر ہیں یا مؤنث، تو جواب لکھنے سے پہلے ان الفاظ کو دل ہی دل میں جملے کے اندر بناتے ہوئے طریقے سے استعمال کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جملہ از خود بتا دے گا، یعنی خود سے بتا دے گا کہ وہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ پھر جواب لکھیے۔ اس طرح کسی بے جان چیز کی تذکیر و تانیث معلوم کرنے میں آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ جیسے نمبر 1 ہے لوٹا چھوٹا ہے، پھر آپ کہیں لوٹا چھوٹی ہے، تو آپ کو لگے گا کہ یار لوٹا چھوٹا اچھا لگ رہا ہے، چھوٹی اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو ہوگا کہ یار اس کو مذکر استعمال کیا جائے۔ دیوار گری اور دیوار گرا، دیوار مؤنث ہے اور اگر آپ اس کو جملوں میں استعمال کریں گے، اپنے ذہن میں سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مؤنث ہے۔ نیچے دیکھیے کچھ استعمال اس کے دیے ہوئے ہیں کیسے، جیسے تالاب مؤنث ہے، تالاب بہت بڑا ہے، مذکر۔ شہرت، وہاں میری شہرت ہوئی، مؤنث۔ اس طرح کی چیزیں، دہلی بہت بڑی ہے، یہ شہر چھوٹا ہے، گھی بہت مہنگا ہے وغیرہ۔ مندرجہ ذیل مثالوں سے آپ نے اخذ کیا ہوگا کہ جس چیز کی تذکیر و تانیث آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر اس کا فعل مؤنث ہے تو وہ بھی مؤنث ہے، اور اس کا فعل مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہے۔ نمبر 1، ذیل میں الفاظ کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، جیسے صبح، درد، مرض، دہی، بارش، پانی، خبر، چاندی، سونا، ندی، دریا، کاغذ، کتاب وغیرہ۔ اس کو معلوم کرنے سے آپ کے اندر ایک بات پیدا ہوئی کہ کیا ہے۔ تو آپ نے محسوس کیا کہ تذکیر و تانیث بنانے کا قاعدہ تو ہے لیکن اس کا اطلاق پورے طور پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ
عام بول چال سے ہی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یہی ہمارے لیے سب سے مناسب ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات چیت میں اردو زبان کا استعمال کریں اور پیاری زبان کو اپنے گھروں میں لائیں، تاکہ ہم اچھی سے اچھی اردو بول سکیں اور مذکر اور مؤنث کی تمیز ہم میں باقی رہے۔ بہت شکریہ، پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔